میرا عزیزان ملت اسلامیہ، محبت جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے جس پہ کائنات چل رہی ہے۔ بیٹے کی محبت ہے تو بچے کو کھانا مل رہا ہے، باپ سے بیٹے کو محبت ہے تو دن رات جا کر کے دھوپ میں سخت گرمی میں پسینہ بہا کے آ رہا ہے اور بعد میں لا کر کے بیٹے کو 2 روٹی کھلا رہا دھونے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہے تبھی تو جا رہا ہے۔ صاحب آپ اتنے جنگل میں کھڑے ہیں، اتنی موٹی وردی پہن کے، اتنا وزن پیٹھ پہ لے کر کے چلیے گھر پہ چلیے، تو مسکرا کے فوجی کہے گا نہیں، اگر میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا تو دشمن اندر آ جائے گا۔ پتہ چلا اس کو وطن سے محبت ہے۔ محبت، مگر ہر محبت میں ایک لالچ ہے، ہر محبت میں ایک لالچ ہے۔ کیا لالچ ہے؟ 2 قسم کی محبت ہے، ایک دنیاوی محبت، ایک اخروی محبت۔ دنیاوی محبت میں لالچ ہے۔ کیا لالچ ہے؟ ماں اس لیے پال رہی کہ بڑا ہو کے مجھے سہارا دے گا، باپ اس لیے کاندھے پہ اٹھا رہا بڑا ہوگا تو میری لاٹھی بنے گا، ہے کہ نہیں؟ سپاہی اس لیے وطن سے محبت کر رہا ہے کہ صاحب وہ وہی پیدا ہوا، اسی زمین سے اس کو اناج ملتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو پگار اور پیمنٹ ملتی ہے۔ ایک اللہ ہی کی محبت ہے جو بغیر کسی لالچ کے، اور دونوں محبتوں کی مثال اسی دنیا میں دے دوں آپ کو۔ اخروی محبت جو بغیر لالچ کے، بغیر ملاوٹ کے ہوتی ہے، بغیر کسی مکسنگ کے ہوتی ہے، اس کی مثال سمجھیے کعبۃ اللہ شریف سے حضرت ابراہیم کی محبت۔ دنیاوی محبت جو کسی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی مثال سن لیجیے تاج محل۔ دونوں عمارت ہیں اور دونوں محبت دے رہی ہیں۔ اچھا، دونوں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ تاج محل بھی انسان کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ خوبصورت سے خوبصورت بلڈنگ دیکھ لیجیے، 1-2 بار بہت ہو گیا۔ تاج محل کا آپ ہر سال جائیے، ہر سال وہی خوبصورتی دکھائیے۔ اچھا، کعبہ بھی کھینچ رہا ہے اپنی طرف۔ تاج محل بھی کھینچ رہا اپنی طرف، بلا رہا آئیے، کعبہ بھی بلا رہا آئیے۔ دونوں طرف آپ جا رہے ہیں، کھینچے کھینچے جا رہے ہیں۔ جو ایک بار عمرہ کر رہا پھر جا رہا، پھر عمرہ کر رہا پھر جا رہا، پھر عمرہ کر رہا پھر جا رہا۔ کھینچتے تو دونوں اپنی طرف ہیں، مگر دونوں کے کھینچاؤ میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے وہ سن لیجیے، یہیں سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ تاج محل اپنی طرف اٹریکٹ تو کرتا ہے مگر جھکاتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی غرض ہے دنیا کی۔ کعبہ جب اپنی طرف کھینچتا ہے تو اپنے قدموں میں جھکا بھی دیتا ہے۔ اب سمجھے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں لا کے لوگ جھک کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی محبت اخروی محبت ہے، دنیاوی محبت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کے لیے کہا گیا ہے کہ قدم چومو، پھر بھی شاید 1% ہوں گے جو قدم چومتے ہوں۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ کوئی دکھائے کہ جا کے معین الدین چشتی کی قبر پہ بوسہ دے دینا اور شہنشاہ حق تقیم سید محمد بابا تاج الدین کی قبر پہ بوسہ دے دینا، مگر ماں کے قدم نہیں چومتا، یہاں آ کے ضرور چوم لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں سے محبت کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، وہ ملاوٹ والی محبت ہے۔ یہ محبت پیار محبت ہے، اخروی محبت ہے، بنا کسی لالچ کے محبت۔ یہ ہے فرق دونوں محبت۔ اور محبت کیا شے ہے یہ مجھ سے نہ پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ تو محبت کس کو کہتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کہ کسی کے کوئی بوڑھا آدمی ہے جس کا بیٹا کھو گیا، رو رو کے اس کی آنکھ چلی گئی ہو، اور اس بیٹے کا کپڑا لا کر کے اس بوڑھے آدمی کی آنکھ پہ مل دیا جائے تو وہ جو ہے صحت یاب ہو جاتا ہے؟ نہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب یوسف سے حضرت یعقوب اتنی محبت کرتے تھے کہ رو رو کے آنکھیں کھو گئی۔ آنکھیں جب ختم ہو گئیں تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھجوایا اور کرتا ایسے آنکھ پہ رکھا، آنکھیں واپس آ گئی۔ یہ کس لیے؟ کیا اس لیے کہ یہ صلہ اور نتیجہ ہے یعقوب کا یوسف سے محبت۔ کبھی سنا آپ نے بڑھاپا واپس آیا ہو محبت کی وجہ سے؟
ایک دنیا کا ہسپتال دکھا دو، انگلینڈ میں، امریکہ میں، تھائی لینڈ میں، برازیل میں، چائنا میں، جاپان میں، ایک جگہ دکھا دو آپ کو کہ جہاں کے اوپر ایک ایسا ہسپتال بنایا گیا ہے کہ جس کے سارے بال سفید ہو جائیں، وہ بڈھے کو لے کے جاؤ ہسپتال میں بھرتی کر دو، اس کو 2-4 انجیکشن لگا دیں، بال اس کے کالے ہو گئے، ہو نہیں سکتے، ہو گئے سفید، ہو گئے، بال ختم ہو گئے۔ اب آپ خضاب لگا سکتے ہو ہر 15 دن کے بعد، مگر نیچرلی کالے نہیں ہو سکتے۔ آنکھیں بے نور ہو گئی، کارنیا اگر خراب ہے تو بدل سکتے ہو، اور کارنیا کا میٹر نہیں تو رہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کمر جھک گئی، اب آپ جو ہے اس میں اسٹیل کا راڈ بھی لگا کر کے کمر سیدھی بھی کر سکتے۔ چہرے پہ جھریاں آ گئی تو رنکل فری لگاتے رہیے، 2-4-10 کلو لگا لیجیے، اس میں ڈوب کے رہیے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے رنکل۔ ہاں دانت ٹوٹ گئے، نقلی دانت لگائیے، واپس اصلی نہیں آ سکتے، کوئی انجیکشن ایسا نہیں بنا، مگر ہاں قرآن میں وہ دواخانہ لکھا ہوا ہے کہ زلیخا یوسف سے محبت کرتی ہے۔ دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، ایک دن یوسف علیہ السلام نے دربار میں بلا لیا کہ کیسے ہوگا، تو تم سے محبت کرتی تھی اس لیے ہو گیا۔ وہاں سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ یوسف یہ تجھ سے محبت کرتی ہے، اور جو میرے حبیب سے محبت کرے اسے میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا کا میڈیکل سائنس کا دواخانہ نہیں ہے، یہ محبت کا ہسپتال ہے، یہاں بڑھاپے کو جوانی واپس آئے گی، یہاں دانت واپس اگیں گے، یہاں سفید بال کالے ہوں گے، بے نور آنکھیں نور والی ہوں گی، جھکی ہوئی کمر سیدھی ہوگی، اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا دواخانہ نہیں ہے، یہ محبت والوں کا علاج ہے۔ یہ ہے محبت۔ ہم نے محبت کو بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، پھر مثالیں دیتے پھرتے ہوئے محبت کرو محبت کرو محبت کرو، کیا محبت کیا ہے؟ کیا وہ جلوس میں ٹرک پہ چڑھ گئے اور چیخ دیا، 2-4 نعرے لگا دیے، گلا بیٹھ گیا، ہاں محبت کرتے ہیں۔ محبت ایک الگ منزل ہے۔ محبت کرنے والا جب اپنے کسی حبیب سے محبت کرتا ہے تو پروردگار اس کو صلہ ہے، اور پھر جب جوانی زلیخا کی لوٹی ہے تو یہ تو زلیخا نے مانگا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبرائیل زلیخا نے جوانی مانگ لی، بالوں کا سیاہ پن مانگ لیا، آنکھوں کا نور مانگ لیا، چہرے کی چمک مانگ لی، دمک مانگ لی، سب کچھ مانگ لیا، مگر اس نے چونکہ محبت کی ہے، یوسف تم سے محبت کی ہے، میرے حبیب کے اس میں پاک سے محبت کی ہے، میں اس کا صلہ یہ دوں گا کہ یہ تم سے نکاح کرے، ان کے بطن سے 70 انبیاء پیدا ہوں، ان کی نسل انہی سے چلے گی۔ یہ بات سمجھیے گا، یہ محبت کا صلہ ہے۔ دیکھیے آپ چل کر کے قرآن مقدس اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جناب ابراہیم کو دیکھیے، کون ہے جناب ابراہیم؟ یہ وہی جناب ابراہیم جو کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ ستارے بہت چمکدار ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، اتنے میں سے چاند نکل آیا، ستارے پھیکے پڑ گئے گا، چاند زیادہ چمکدار ہے، میں اس کی عبادت کروں گا، اتنے میں صبح ہوئی، سورج نکل آیا، چاند جو ہے پھیکا پڑ گیا، ارے سورج زیادہ طاقتور ہے، پھر رات ہو گئی تو سورج ڈوب گیا، تو یہ بھی ڈوب گیا، میں اس کی عبادت کیسے کروں جو ڈوب جاتا ہے؟ 24 گھنٹے لگے جناب ابراہیم کو یہ فلسفہ سمجھانے میں کہ طاقتور کی عبادت ہے۔ جناب ابراہیم تھے پرانے زمانے میں، جب ہمارے بزرگ تھے تو بمبئی، یہاں سے بمبئی جانے میں، بمبئی سے یہاں آنے میں 2 دن لگ جاتے تھے۔ اب کیا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ میں آپ فلائٹ میں بیٹھے، سانتا کروز لا کر کے یہاں آپ کو ایئرپورٹ پہ جائے پٹک دیا جا رہا ہے، چلیے یعنی حضرت ابراہیم کو توحید اور اللہ کی طاقت بتانے میں 1 دن 24 گھنٹہ لگا، مگر جب میرے حبیب کی باری آئی تو اسی سورج کو واپس پلٹایا اشارے سے، اسی چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور ستارے کو درے زہرا پہ بلایا، کہا وہ ابراہیم تھے جو طاقت بتا رہے تھے، میں محمد ہوں، جو میرے اشاروں پہ پلٹ آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کا سینہ میں چاک کر دوں وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو میرے دروازے پہ آ کے میری بیٹی کی دہلیز کو چوم لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جو ان کا پیدا کرنے والا۔ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ سارے لوگ چلے گئے،
اپنے اپنے گھروں کے کیا میلے کے اندر جو لگا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت ابراہیم نے اچھا موقع دیکھا، ہتھوڑی لے کے آئے، بڑا سا ہتھوڑا، ایک ایک بت کو توڑ دیا اور ایک بیچ میں کھڑا تھا، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب سارے لوگ آئے، سب لوگ تو آنے کے بعد کہا کس نے توڑا، کس نے توڑا؟ کہا وہی ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، اسی نے توڑا ہو، وہی ہے، اسی کی بلا۔ ارے بھائی پورے علاقے میں ہزاروں لوگ ہیں، تو ابراہیم کو کیوں پکڑ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم یہی وہ بندہ ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ بلائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بھئی آپ نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، ایٹماسفیئر تو یہ بتا رہا ہے کہ جو بڑا والا ہے اسی نے توڑا ہے، اسی نے توڑا۔ سارے لوگ کڑپنے کا کیسی بات کرتے، اس نے توڑا، یہ توڑ سکتا ہے، یہ ہل نہیں سکتا جگہ سے۔ ابراہیم یہی تو کہنا چاہتے، جیسے کا ہل نہیں سکتا کھڑے کا لے آؤ، جب ہل نہیں سکتا تو عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب ساتھ پکڑ لیا سارے مشرکین نے، تو ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ ایوان میں نمرود کے سامنے لائے گئے، تو کیا سزا دی جائے؟ کہیں قتل کر دو تلوار سے، نیزے سے، توپ میں باندھ کے مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ہر ایک نے اپنا اپنا بتایا۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئے ایک دم، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں، اسے ہمارے بتوں کے خلاف چونکہ بولتا ہے تو اسے آگ جلا کے اس میں ڈال دو، تاکہ یہ جل بھن کے مر جائے، اس کو پتا چلے ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے خداؤں کے خلاف بولنے کی سزا۔ لیجئے یہاں پہ کہا، سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ جو جھوٹے خدا، جو سچے خدا کے خلاف بات کرے گا اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اسی لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ جلائی ہے، اس لیے کہ یہ سزا اللہ نے نہیں بنائی، یہ سزا تم نے طے کی ہے کہ جو ہمارے خداؤں کے خلاف جائے گا اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے تمہاری سزا کو اپلائی کر دیا کہ تم سچے خدا کے خلاف ہو، تم نے یہ طے کیا ہے کہ جو خدا کے خلاف ہو اسے آگ میں ڈالو، اس لیے میں اگر تمہیں جہنم میں ڈال دوں تو اعتراض نہ کیجیے گا، اس لیے کہ سزا آپ نے تجویز کی، یہ آخر کی تجویز کی ہے سزا۔ لیجیے آپ جلائی گئی، اور کیسے جلائی گئی یہ تفصیل کا واقعہ میں نہیں بتانا چاہتا اس کو، کہ ایک آدمی نے آ کر کے، ایک عورت نے آ کے وہ روٹی بیلنے کا جو پتلا ہوتا، پتلا کہتے ہیں اس کو، لکڑے کا، وہ توڑ کے ڈال دیا۔ کہہ رہے یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا اپنا حصہ دے رہی ہوں، شاید یہی آگ اس ہمارے خدا کے جو خلاف ہے اس کو جلا کے خاک کر دے، یہ میرا حصہ ہے، میری طرف سے قبول ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب سمجھے آپ کفر کتنا ضدی ہوتا ہے، اپنا حصہ دے کے رہتا ہے، بھلے اس کی کوئی مانے نہ مانے۔ ہاں ارے صاحب وہ کیا کر لے گا ہمارا، ارے وہ دیکھو اپنے مشن اہل بیت کے خلاف آوانے پنجن، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وسعت نہیں ہے۔ اچھا اوقات نہیں ہے پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کرتا ہے، اور جو ہے کانڈی کرنا جس کو کہتے ہیں، اور اپنی طرف سے جو ہے وہ باتوں کو الجھا دینا، یہاں کی وہاں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادت یہ ہے کفر کی کہ اس کا کیا ہوا کام آئے نہ آئے، زب پہنچائے نہ پہنچائے، اور تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، مگر وہ اپنا حصہ دینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ اس کی عادت ہے، اور جب اپنا حصہ دے دیا۔ اب آپ جب بھڑکیے صاحب، میں تو جا کے آیا ہوں وہاں پہ 65-70 کلومیٹر دور آج بھی رات ہے، جبکہ 2500-3000 سال پرانی بات ہے، ہر طرف آگ ہی آگ۔ اچھا آگ کس کے باپ کی؟ جل گئی تو جل گئی، جلانے والے کو جلا دیتی ہے۔ سرکار غریب نواز گزر رہے ہیں، آگ جلی ہوئی ہے، کچھ لوگ اس پہ دیسی گھی ڈال دیں۔ اب وہ جو پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتا، کمرے میں سن لیجیے، وہ ڈال رہے ہیں۔ غریب نواز کریم کیا کر رہے ہو؟ کا عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ قیامت کے دن ہم کو جلا دے گی جہنم میں، نرک میں جائیں گے تو یہ جلائے گی، یہ بھی عبادت کر رہے ہیں تاکہ جلائے نہ۔ غریب نواز مسکرائے، کیسی بات کرتے ہو تم، جتنی عبادت کر دو یہ جلائے گی، اس کا کام یہ جلانا، یہ تھوڑی تم سے مسخر ہوگی، ہاں اس کے پیدا کرنے والے کو تم مسخر کر لو، اس کی عبادت کر لو،
اس کے محبوب بن جاؤ, اسے اپنا محبوب بنا لو تو یہ تم کو نہیں جلائے گی. کہا ایسے کیسے؟ ذرا ہاتھ ڈال کا ہاتھ قریب کر کے پیچھے کی طرف جلا تو رہی ہے. غریب نواز نے اپنے کھڑاؤں نکال کے آگ میں ڈال دی. کہ جب آگ بجھی تو کھڑاؤں ایسے رکھی ہوئی ہے, مسکرا کے دیکھا میں آگ کی نہیں, آگ کو پیدا کرنے والے کی عبادت کرتا ہوں, یہ جلا نہیں سکتی. اب آگ ایسی بڑھ کے رکھتے ابراہیم کے زمانے میں کہ جو جلا رہے ہیں وہ بھی قریب نہیں جا رہے, آدھا کلومیٹر دور سے جا رہے. کہ ابراہیم کو پھینکے کیسے, اندر ڈالے کیسے؟ آپ سب مل کے بھی بات کر رہے تھے کہ ابلیس انسان کی شکل میں آیا مشورہ دینے. ارے بھائی تجھے بلایا کس نے؟ کہ کوئی بلائے نہ بلائے, میرا تو کام بن بلائے پہنچ جانا. سمجھے نہیں آپ؟ ابھی پوسٹر لگ جائے عید غدیر کا, عید ولایت کا, ایسے لگا رہے, چار لوگ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو پیچھے سے صاحب آئیں گے شیعت ہے. ابھی آپ کو بلایا کس نے؟ کہ ہمیں بلاؤ نہ بلاؤ ہم تو آ جاتے. باپ دادا کا یہ کام ہے بن بلائے مشورہ دینا. یہ تو ہمارے اجداد کا طریقہ ہے جی, تم بلاؤ نہ بلاؤ ہم پہنچ جائیں. نہ آ گیا ابلیس فری سروس دینے. کیا کہتے ہیں اسے, اسپتال میں لکھا ہوا رہتا ہے پوچھ تاچھ کیندر, چوکشی کروں نہیں لکھا رہتا ہے. دیکھا وہ آ گیا فرض میں, آئی ہیلپ یو. ارے دیجیے کیا مسئلہ, ہم تو مدد لینے کھڑے. وہ کیٹی میں گلیل, اس کو کہتے ہیں منجنیق. جیسے کیٹی ہوتی ہے ویسی مشین بڑی ہوتی ہے, منجنیق بناؤ, اس میں ابراہیم کو رکھ کے پھینک. اب سمجھے آپ اللہ کا خلیل کب ہوتا ہے بندہ؟ جب اپنے آپ کو آگ میں پیش کرے. ایسے ہی تاجداری نہیں ملی ہے, ایسے ہی ولایت کی حکومت نہیں ملی ہے, ایسے ہی مقام فقر نہیں ملا ہے, ایسے ہی پوری دنیا کے دلوں پہ راج نہیں کر رہے ہیں. صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان امتحانات سے گزارا, ان امتحانات سے لے کے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, جس حال میں اچھا اللہ رکھے اس حال میں خوش رہنا سیکھیں. ایسا نہیں ہے محل میں ڈیوٹی لگی ہو تو کر رہے ہوں, جھوپڑے کے سامنے ڈیوٹی لگا دی, ہم نہیں کرتے, یہاں تو بڑی تکلیف ہے. ابھی اس دن ہم گزر رہے تھے گاڑی سے تو ضروری بابا نے بتایا کہ یہ وہ پاگل خانہ جس میں سرکار رہتے تھے. کیوں رہتے تھے؟ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگی تھی. اچھوں کے ساتھ سب رہ لیتے ہیں, پاگلوں کے بیچ میں رہ لینا یہ مشکل کا کام ہے. یہ کیا ہے سرکار بابا تعلق جی, وہ جہاں ڈیوٹی لگا دی وہاں کھڑے رہنا. کیوں؟ اپنی رضا کو اس کی رضا میں بیچ دیا. حضرت ابراہیم کے وزن کا پتھر رکھا, منجنیق میں پھینکا, ایک دم 45 ڈگری پہ جا کے گرا. پھر حضرت ابراہیم کو رکھا, ہاتھ پیر باندھ کے ایسے کھینچا اور ایسے ہوا میں چلے ابراہیم. اب منجنیق سے آگ میں جانے کا وقفہ 15-20 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کہ یہاں چلے ابراہیم, وہاں جبریل سدرۃ المنتہا سے نکلے. جبریل کیا ہوا؟ کہ یا اللہ ایک ہی تو خلیل ہے, یہ جل گیا تو پھر کون بچے گا دنیا میں تیرا نام لینے والا؟ کبھی کیا چاہتے ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں مدد. کہ جاؤ مدد کرو. اب جبریل اترے, within no time period, پلک جھپکنے سے پہلے آگے ابراہیم السلام علیکم. وعلیکم السلام جبرائیل, مدد کی ضرورت ہے؟ اب اگر کہہ دیں ہاں تو مقام خلت سے ہٹ جائیں گے کہ اللہ کا اچھا میرے ہوتے ہوئے جبریل کی مدد. کہہ دیں نہیں تو اللہ ناراض نہ ہو جائے. اچھا بے نیاز ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, ہر مخلوق کو مدد کی ضرورت ہے. تم خلیل ہو, حبیب کو مدد کی ضرورت ہے, اور جب حبیب کو مدد کی ضرورت ہوئی تو ہم نے مددگار کے طور پہ علی بھیجا ہے. مدد کی ضرورت تو سب کو ہے جی. اب کہیں تو کہیں کیا؟ دیکھو ایسے وقت میں دماغ کام کرے وہی دماغ ہوتا ہے. بوکھلا جائے تو کس کام کا؟ مسکرا کے جناب ابراہیم نے کہا وہ جس کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے.
ابھی یہ منہ سے نکلا تھا جناب ابراہیم کے کہ جس کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہاں سے رب نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یار ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر جبریل سے کہتا تو جبریل پر مار کے بجھا دے، صبر کر کے رب کی طرف دیکھا تو رب نے کہا آپ تو ٹھنڈی ہو۔ یہ ہے مقام خدمت، اس کو خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے آگ میں گرے، لیکن میں بڑے کنکلوڈنگ موضوع پہ آ رہا ہوں، غریب نواز کے در پہ ہوں، میں گھوم رہا ہوں، کوئی دقت نہیں ہے۔ مگر آگ میں گرے، 40 دن آگ جلتی رہی۔ 40 دن کے بعد جب آگ بجھی تو حضرت ابراہیم ایسے چھاڑتے ہوئے باہر نکلے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ذرا بتائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھے، جتنے لوگ کھڑے تھے ارد گرد تماشا دیکھنے والے اور جھک رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، شکر ہے ہمارے خدا کا دشمن مارا گیا، خدا کا دشمن مارا گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو جیسے ابراہیم باہر آئے رات چھاڑتے ہوئے تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ سب ابراہیم کے قدموں پہ جاتے، اوہ کیا شخصیت، آگ تک نہیں جلا سکتی، تو ہی نبی ہے، تو یہی ہونا چاہیے۔ بولو ایسا نہیں ہے۔ کون کہنے لگے او جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہو، بھاگو۔ ارے آج تک کو اس نے ٹھنڈا کر دیا، جادوگر ہے۔ یعنی جہاں ابراہیم کے قدموں میں آنا چاہیے تھا، حضرت ابراہیم سے دور بھاگے کہ جادوگر ہے۔ پتا چلا یہ قوم مانے گی نہیں۔ آپ کتابوں کا انبار لگا دو، قرآن سے ثابت کر دو، چاہے جہاں سے ثابت کر دو کہ قدیر ہے، قوم ماننے والی ہے۔ اسی لیے اللہ مان رہا ہے وہی کافی ہے، بندے مانے نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کسی کو منانا نہیں چاہتے، مانا کوئی مانا، قبر میں علی کا سوال ہوگا، مانا کوئی نہیں مان سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مانتا وہی ہے جس کے دل میں حب محبت ہو، اور محبت اسی کے دل میں جاتی ہے، یاد رکھیے گا، جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور حب اہل بیت یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں حب اہل بیت نہیں وہاں قرآن نہیں، جہاں قرآن نہیں وہاں حب اہل بیت نہیں۔ وہ ایک حدیث سنی ہوگی نا کہ قرآن ان کی زبانوں سے نیچے نہیں اترے گا، کیوں صاحب پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، زبان سے نیچے کیوں نہیں اترے گا؟ تو قرآن کو جب رسول نے اہل بیت کے ساتھ کر دیا تو قرآن زبان سے نیچے آ کے حلق میں جھانکتا ہے، دل کے اندر اہل بیت ہے یا نہیں؟ اگر پارٹنر ہے تو اندر جائیں گے، جو ہے ہی نہیں علی اندر تو قرآن کیا کرنا ہے؟ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم کے ارد گرد ایک مجمع ہو جانا چاہیے تھا۔ واہ 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 واہ، کیا کرامت، کیا معجزہ، سبحان اللہ، اللہ کا نبی، سب بھاگ گئے۔ پتا چلا مانیں گے نہیں، ایک عورت مانی، ایک عورت، نام ہے ان کا سارہ، جن سے نکاح ہوا حضرت ابراہیم۔ اور اللہ نے کہا چونکہ اس نے ابراہیم تم سے محبت کی ہے، اب یہ نبی کی ماں ہوگی، جناب اسحاق کی والدہ سارہ۔ زلیخا نے محبت کی ہے یوسف سے اور نام محمد سے، تو نسل میں 70 انبیاء، پتہ چلا اس کے نبیوں سے اور اس کے حبیب سے جو محبت کرتا ہے بدلے میں وہ نسل چلاتا ہے۔ اب سمجھے کہ امام حسن ہو، امام حسین ہو، زین العابدین ہو، محمد باقر ہو، جعفر صادق ہو، موسی کاظم ہو، علی رضا ہو، تقی الجواد ہو، علی النقی ہو، حسن عسکری ہو، غوث اعظم ہو، غریب النواز ہو، ثابت پاک ہو، مخدوم اشرف ہو، شاہ برکت اللہ ہو، شاہ عالم ہو، سرکار سید محمد بابا تاج الدین ہو، وارث پاک ہو، مدار پاک ہو، ہر ایک کے شجرہ گنو گے تو ابو طالب پہ کیوں ختم ہو؟ اس لیے کہ ابو طالب نے محمد سے محبت کی ہے۔ آپ سوچو میں خامخواہ محبت کی بات کر رہا ہوں، محبت بنیاد ہے۔ زلیخا یوسف سے محبت کریں تو 70 نبیوں کی ماں، سارہ ابراہیم سے محبت کریں تو اسحاق جیسے نبی کی ماں،
نبی کے بعد کوئی نبی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء کا نبی تو نہیں آئے گا، مگر ایسے ایسے ایمان دوں گا حسن دوں گا ہم شبیہ محمد کہ دور صحابہ میں جذب القلوب الانبیاء محبوب شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی کہ دور صحابہ میں جب لوگ رسول کو کہتے کہ ہم نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، دنیا سے سرکار تشریف لے کے کسی نے کہا ہم نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، دیکھو وہ اچھا زمانہ تھا، تو لوگ اس کو بلا کے بٹھا کے پوچھتے بتا زلفیں کیسی تھی، بتا آنکھیں کیسی تھی، بتا ناک کیسی تھی، بتا ماتھا کیسا تھا، بتا چہرہ کیسا تھا، گفتار رفتار سب پوچھتے تھے۔ یہ زمانہ تھوڑی ہے کہ جس کو دیکھو وہی خوابوں کی بارات بڑھوا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے دو چار لوگ سلا کے رکھے وہ خواب ہی دیکھ رہے ہیں، چندہ کم ہوا تو اس کے لیے خواب، چینل نہیں چل رہا تو اس کے لیے خواب، کتاب نہیں بک رہی تو اس کے لیے خواب، پیری مریدی نہیں چلی اس کے لیے خواب۔ ہاں ہاں یہی ڈیوٹی بچی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ العیاذ باللہ، کہ وہ جو ہے بار بار کراچی والے جو پیر صاحب ان کو سلام بھیج رہے ہیں کہ الیاس کو سلام کر دو، الیاس کو سلام آتی ہے، کچھ حیا ہے؟ ارے تجھ کو رسول تک پہنچنا ہے تو دور مت جا، کسی آلے رسول کے قدموں میں آ جا، رسول مل جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے خواب بیان کے ایک اسلامی بھائی نے دیکھا ہے، کون وہ اسلامی بھائی؟ افیق پلا کے اس کو سلا دیا زندگی بھر خواب دیکھنے کے لیے۔ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں ڈر لگتا مجھے، پہلے لوگ ناخن کٹا کے شہیدوں میں نام لکھاتے تھے، عبدالرشید چشتی صاحب اللہ بھائی، پہلے لوگ ناخن کٹا کے شہیدوں میں نام لکھاتے، اب لوگ داڑھی لال کر کے شہیدوں میں نام لکھا دیتے، لال کو لال رکھی چاہے جیسے ہو جائے۔ اللہ یعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ۔ صحابہ پوچھتے سرکار کو خواب میں دیکھا، کہاں بیٹھ بتا، نبی دکھتے کیسے تھے؟ زلفیں، رفتار، گفتار، آنکھیں، چہرہ، خوشبو، اور بیچ میں امام حسن کو بٹھا دیتے، اور وہ دیکھتے ہوتے امام حسن نظر کرتے کہ ارے مجھ سے نہ پوچھ رسول کیسے دیکھتے، جیسا یہ جوان ابو طالب تیری نسل میں ہم شبیہ محمد ہے۔